بغیر جنگ کے یہ مال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش ہوا۔ یہ ہے اہل تشیع کی نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں، اور اس کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 731 سے پیش کر رہا ہوں۔ کہتا ہے وَكَانَتْ فِدَقْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لأنہم لن یجلبوا علیہا بخیل ولا رکاب۔ فدق تھا جو یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے۔ یعنی کیا مطلب؟ جنگ کے بغیر یہ فدق کا باغ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موصول ہوا تھا۔ جب بغیر جنگ کے یہ مال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تو لہٰذا یہ مال فے ہے۔ یہ کیا ہے؟ مال فے ہے۔ اور مال فے کے متعلق ملا فرمان کے ترجمے سے یہ بات پیش کر چکا ہوں کہ مال فے کہاں تقسیم ہوتا ہے۔ مال فے کے اندر قسمت نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہوتی۔ مال فے کے اندر سے خمس نہیں نکالا جاتا۔ مال فے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے تو آپ کے بعد جو آپ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، یہ اس کے قبضہ میں رہتا ہے، اور پھر ان مصارف پر جو ابھی میں نے بیان کیے یہ مال فے وہاں تقسیم ہوتا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ چکے کہ باغ فدق مال غنیمت نہیں تھا کہ اس کے اندر تقسیم چلے، یہ مال فے تھا۔ اب مال فے ہے، مال فے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں ہے۔ آپ ان مصارف میں جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، چاہے اپنی ذات پہ خرچ کریں، نوکروں چاکروں پہ خرچ کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، غرباء و یتیموں پر خرچ کریں، مسافروں پر خرچ کریں، کر سکتے ہیں۔ یہ مال فے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہا۔ فقط یہ مال فے ہی نہ تھا، اس کے علاوہ بھی 6-7 مال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہے۔ یہ مال باغ فدق تھا جو بالکل ہی مکہ شریف کے قریب مدینہ شریف سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے فدق، وہ زمین بھی کچھ اور اس میں سے ایک باغ تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر لڑے موصول ہوا۔ کفار نے صلح کے طور پر اپنی جان بچاتے ہوئے کفار نے یہ مال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اب یہ مال اور اس کے علاوہ 6 مال اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہے۔ اب صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ باغ فدق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرما کر گئے تو وراثت تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ آج کوئی فرد مرتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے، بیویوں کو حصہ ملتا ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما کر گئے تو یہ وراثت آپ کی تقسیم ہونی چاہیے تھی، اور اسی وراثت کا مطالبہ کیا تھا حضرت فاطمہ الزہرا نے۔ سیدنا صدیق اکبر نے باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو نہ دے کر ان کا مال غصب کیا ہے، اور جو مال غصب کرتا ہے، کسی کا مال غصب کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ ثابت ہوا سیدنا صدیق اکبر ہو گئے، عمر فاروق سرکار ہو گئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ غاصب تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کا مال چھیننے والے تھے۔ میں اپنی کتابوں سے اور اغیار کی کتابوں سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا یا نہیں دیا، نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا،
یہ اپنی کتابوں سے اور اغیار کی کتابوں سے آج آپ کے گوش گزار کروں گا۔ باغ فدق کا مطالبہ حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا تھا؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے زندگی میں دے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی ہی میں مجھے دے گئے تھے، لہذا یہ میرا ہے، مجھے دے دیجیے۔ یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں تو نہیں دے کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوگی اور وراثت سے باغ فدق مجھے دیجیے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سیدنا صدیق اکبر سے باغ فدق کا جو مطالبہ کیا وہ کیا تھا؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت کہ حضور زندگی میں دے گئے اور دوسری صورت زندگی میں نہیں دیا، حضرت فاطمہ الزہرا کا وراثت کا مطالبہ تھا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری صورت نہیں ہے۔ اب میں دونوں شقوں پر تبصرہ کروں گا۔ کیا حضور نے زندگی میں دیا تھا؟ پہلے میں اس پہ تبصرہ کروں گا، پھر میں اس پر تبصرہ کروں گا کہ زندگی میں نہیں دیا تو وراثت کا مطالبہ تھا، اب وراثت تقسیم کیوں نہ کی گئی؟ پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا۔ زندگی میں باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو ہبہ نہ فرمایا۔ یہ ابو داود شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، سنن ابی داود، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 651، صفحہ نمبر 651۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت فرماتے ہیں، قال جمع عمر بن عبدالعزیز بنی مروان حين استخلف فقال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت له فدق فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها ايمهم وان فاطمة سالته ان يجعلها لها فابى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ولي ابو بكر عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ثم قال يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت امرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق واني اشهدكم اني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اثر صحیح ہے، اس کی سند بالکل جید۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں باغ فدق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں مانگا کہ یا رسول اللہ یہ فدق کا باغ مجھے عطا فرما دے۔ سالت ہو ان یجعلھا لھا، انہوں نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ فدق کا جو باغ ہے یہ مجھے آپ عطا فرمائیے۔ فابا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور اپنی بیٹی کو یہ فدق کا باغ زندگی میں نہ دیا، زندگی میں نہ دیا۔ فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، آپ کے قبضہ میں رہا، آپ نے اپنی بیٹی کو عطا نہ فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے
اسی طرح عمل کیا بما عمل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حیاتہ، انہوں نے اسی طرح عمل کیا عمل فیہا بما عمل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حیاتہ، انہوں نے اسی طرح عمل کیا جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں عمل فرماتے تھے۔ پھر یہ تشریف لے گئے، عمر فاروق سرکار کی خلافت کا دور آیا، انہوں نے اسی طرح عمل کیا جس طرح سیدنا صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل فرما گئے تھے، یعنی تقسیم نہ فرمایا، اسی طرح بیت المال کے اندر رہا اور اس کے منافعات وہاں خرچ ہوتے رہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ فرماتے تھے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا دور عثمانی میں، دور علوی میں، جاتے جاتے جب مروان کا دور آیا تو مروان نے یہ فدق کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، مروان نے یہ فدق کا مال اپنے قبضہ میں لیا۔ پھر دور عمر بن عبدالعزیز آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنی مروان کو اکٹھا فرمایا جانتے ہو یہ باغ وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی بیٹی فاطمہ تو زہرا نے مانگا تھا، لیکن حضور نے اپنی بیٹی کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ جب حضور کی بیٹی کو نہیں مل سکتا اس کا مستحق میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ لہذا آج کے بعد یہ بادشاہوں کا مال نہیں رہے گا، بلکہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کرتے تھے اسی طرح اس پر عمل رہے گا۔ یہ ہے ہماری سند جید کے ساتھ ابو داؤد شریف سے میں نے روایت پیش کی کہ یہ مال باغ فدق والا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا نے مانگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عطا نہ فرمایا۔ یہ ہماری کتاب تھی۔ اب سنیے وحی ناج البلاغہ اور اس کی شرح ابن حدید کے اندر شیعوں کی کتاب سے پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا نہ فرمایا تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہ مجھے آپ باغ فدق عطا فرمائیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ قال لها ابو بکر لما طلبت فدق بأبی و امی انت الصادقۃ الامینۃ عندی ان کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عہد الیک عہدا ووعدک وعدا صدقتک وسلمت الیک فقالت لم یعہد الی فی ذلک۔ جب انہوں نے باغ فدق کا مطالبہ کیا حضرت فاطمہ الزہرا نے سیدنا صدیق اکبر سے، تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے فاطمہ میرے نزدیک آپ سچی ہیں، آپ امین ہیں، آپ خیانت نہیں کر سکتی، آپ جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد الیک عہدا، کیا باغ فدق کے سلسلے میں آپ کو کوئی وصیت کی تھی کہ میرے چلے جانے کے بعد باغ فدق آپ کو ملے گا، اس طرح کی وصیت کی تھی؟ ووعدک وعدا، یا حضور نے کوئی آپ سے وعدہ فرمایا تھا؟ آپ مجھے بتائیے تو میں کیا کروں گا؟ صدقتو کہ میں تمہاری تصدیق بھی کروں گا، وسلمت الیک اور باغ فدق تمہارے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا حضور نے آپ کو اپنی زندگی میں باغ فدق دیا تھا؟ تو سیدتنا فاطمہ الزہرا نے فرمایا لم یعہد الی فی ذلک، سچی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی باغ فدق مجھے نہیں دیا تھا، مجھے اپنی زندگی میں حضور نے باغ فدق نہیں دیا تھا۔ جب زندگی میں نہیں دیا تو اب رہ گئی بات وراثت والی۔ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باغ فدق حضور کو حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا۔ جب یہ بات پوری ہو چکی تو اب سنیے باغ فدق کی دوسری صورت کہ باغ فدق کا مطالبہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا وہ وراثت کے طور پر تھا۔ کس کے طور پر تھا؟ وراثت کے طور پر تھا۔ انہوں نے اپنے والد محترم کی وراثت کا مطالبہ فرمایا کہ مجھے میرے والد کی وراثت ملنی چاہیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے
عرض کی اے صدیق بتائیے آپ کے اگر والد فوت ہوتے تو کیا آپ کو حصہ ملتا؟ آپ نے فرمایا جی ملتا۔ آپ کے بھائیوں کو ملتا؟ جی ملتا۔ تو فرمانے لگی کہ میرے والد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو لہٰذا حضور کا مال وراثت کے طور پر مجھے کیوں نہیں ملتا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمان رسالت پیش فرمایا کہ نبیوں کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 بلکہ میں سینکڑوں روایات پیش کر سکتا ہوں اپنی کتابوں سے اور اغیار کی کتابوں سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم وارث کسی کو نہیں بناتے۔ ہم انبیاء کرام کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا مال وراثت نہیں ہوتا۔ وراثت کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات ملا علی قاری نے یہ تحریر فرمائی کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں۔ ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کے بعد ان کو پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ جسمانی حیات عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق بھی پاتے ہیں۔ جب زندہ ہے تو وراثت کاہے کی تقسیم ہو؟ زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، تو جب زندہ ہیں تو زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت اس وجہ سے تقسیم نہیں ہوتی کہ جب انبیاء کی وراثت تقسیم ہو تو پھر وراثت کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خوش ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، پردہ فرمانے سے خوش ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کوئی نبی چلا جائے گا تو اس کا مال میرے ہاتھ میں آئے گا، جس طرح بیٹوں کی اور ورثاء کی یہ خواہش بن جاتی ہے کہ کب یہ جائے اور اس کا مال ہمارے قبضے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا ہی نہیں فرمایا کہ میرے نبیوں کی موت کی تمنا کسی کے دل میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنا دیا، یہ قانون بنا دیا کہ نبیوں کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ نبیوں کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری احادیث مبارکہ کی کتب میں پورا باب باندھا گیا ہے۔ یہ مسلم میرے سامنے ہے اور مسلم کے اندر صفحہ نمبر 750 پر پورا ایک باب باندھا گیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، یہ پورا ایک باب باندھا گیا ہے اور اس کے اندر بے شمار احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ایک راوی سے نہیں۔ یہ انہوں نے دھوکہ دیا کہ فقط یہ روایت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے علم میں تھی۔ نانا، یہ سیدنا صدیق اکبر فقط روایت فرمانے والے نہیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کو روایت فرمایا اور حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو، حضرت علی کو اور اس کے علاوہ جید صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا بتائیے فلاں فلاں موقع پر تم میرے ساتھ نہیں تھے؟ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا مال وراثت نہیں بنتا، وہ جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے، حضرت عباس نے اور اس کے علاوہ جید صحابہ کرام نے ببانگ دہل کہا کہ فلاں موقع پہ ہم تمہارے ساتھ تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا مال وراثت تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ فقط روایت سیدنا صدیق اکبر کی نہیں ہے، یہ محض پروپگنڈا کیا
انہوں نے کہ جی سیدنا صدیق اکبر کے پاس فقط روایت تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا، یہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا یقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومعونۃ عاملی فہو صدقہ۔ حضور نے فرمایا ورثاء، میرے ورثاء تقسیم نہیں کریں گے جو دینار بھی میں چھوڑ جاؤں بعد نفقۃ نسائی ومعونۃ عاملی فہو صدقہ، میری بیویوں کے خرچہ کے بعد اور میرے نوکروں چاکروں کے خرچہ کے بعد جو مال بھی بچے گا وہ کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ کیونکہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی بیویاں چونکہ نکاح سے باہر نہیں نکلتی، تو لہٰذا بیویوں کا خرچہ پھر بھی انبیاء پر رہتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا میری بیویوں کے خرچہ کے بعد۔ اس طرح کی بے شمار روایات یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کا مطالبہ فرمایا۔ فقط حضرت فاطمہ الزہرا نے نہیں بلکہ حضرت عباس نے بھی وراثت کا مطالبہ فرمایا تھا، ازواج مطہرات نے بھی وراثت کا مطالبہ فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 5479 مسلم شریف کی، اس کے اندر ہے ان عائشہ انہا قالت ان ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان بن عفان الی ابی بکر فیسألنا میراثہن من النبی صلی اللہ تعالی وسلم قالت عائشہ لہن علیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات کا ارادہ بنا کہ ہم حضرت عثمان غنی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھیجتی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم بیویاں ہیں، بیویوں کو خاوند کا 8واں حصہ مال وراثت کے طور پر ملتا ہے، تو لہٰذا وہ وراثت کے طور پر ہمیں مال دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں رہنے والی تھی، ان کو وہ روایت پہنچ چکی تھی، انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتی؟ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سنانے کی دیر تھی کہ ازواج مطہرات وہیں پر چپ ہو گئی۔ فقط یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ نے مانگا تھا، ان کا ارادہ بنا، وہ حضرت عثمان کو بھیجنا چاہتی تھی، جیسے ہی ان کو حدیث مبارکہ کا علم ہوا وہ خاموش ہو گئی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں، اور حدیث نمبر 4581 یعنی 4581 حدیث مبارکہ ہے ان عائشہ ان فاطمہ و عباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہما حینئذ یطلبان ارضہ من فدک وسہمہ من خیبر فقال لہما ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وساق الحدیث۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس نے باغ فدق اور خیبر کی زمین کا مطالبہ کیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہی حدیث جو پیچھے میں نے عرض کی کہ انبیاء کا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، وہی حدیث مبارکہ پیش کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آگے اور روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خود نہیں گئی تھی بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بندہ بھیجا تھا۔ کس کو بھیجا تھا؟ اور یہ ہمارا ضمیر نہیں مان سکتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹے سے باغ کے ٹکڑے کی وجہ سے ایک دربار میں چلی جائیں، ایک دفتر میں چلی جائیں اور مطالبہ کریں کہ مجھے میرا مال ملنا چاہیے۔ یہ حدیث نمبر 4580 ہے ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر الصدیق، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، وہ خود نہیں گئی۔ یہ بدماشی کیا انہوں نے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خود گئی تھی، خبردار حضرت فاطمہ الزہرا خود نہیں گئی۔ انہوں نے تو بہت بکواس کیا اور بہت بڑی توہین کی۔ یہ دیکھ لیا آپ نے محرومہ فدق کا ماتم، یہ دیکھ لیا اشتہار، ماتم کر رہے ہیں کہ جس کو فدق سے محروم کیا گیا ہم ان کا ماتم کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، اوپر بکواس کرتے ہیں مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے
بطول کو مسجد میں فاطمہ تو زہرا کھڑی ہیں، باغ مانگ رہی ہیں، لیکن سوال کرنے کا انہیں چج نہیں آتا۔ جاؤ اے خبیثو، یہ بکواس کرتے ہیں، ان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اگر یہ سوال کریں اور آدھی امت بخشوا جائیں تو سوال کرنے کا انہیں ڈھنگ نہیں آتا۔ کہتے ہیں مسجد میں کھڑی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، ان کو سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اس قوم کے رونے کی یہی بات بڑی ہے کہ زہرا اب بھی دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ جاؤ اے کمینو، یہ اپنی بیٹی سمجھ رکھی ہے، جس طرح تمہاری بیٹیاں دفتروں میں جا کر کس کس سے ہاتھ مرواتی ہیں۔ خبیثو، تم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ڈیگوں کے اندر اگلوں کو بسکٹ کھلا کے مزدوریاں لیں، دفتروں میں جا کر کہاں کہاں ہاتھ پھروائیں، اور جناب والا جہازوں میں ذلیل ہو، روڈوں پر ذلیل ہو، دفتروں میں ذلیل ہو۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہو سکتی ہیں اور تم اس طرح کے کنجر ہو سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان تو اتنا غیرت والا ہے، روایت کے اندر آتا ہے جب جنت کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دخول ہوگا، اس وقت ویسے ہی آپ کا جنت کے اندر دخول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی ندا بلند کرے گا، غضوا ابصارکم، آنکھوں کو میٹ لو، آنکھوں کو بند کر لو، ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو۔ فاطمہ الزہرا کا اس طرح پردے کا انتظام کرنے کے بعد جنت میں گزر ہوگا۔ جو جنت میں اس طرح پردے میں جائیں، وہ آج باغ کی پیچھے ذلیل ہو رہی ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ آپ باغ مانگنے کے لیے خود دربار میں نہیں گئی، آپ نے بندہ بھیجا، باغ مانگنے کے لیے آپ نے بندہ بھیجا، لیکن جب فرمان رسالت آپ کو پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، تو لم تتکلم فی حیاتہ، زندگی بھر آپ نے پھر کلام نہ کیا۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا یہ کیا، زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ اس طرح حدیث کے ساتھ دشمنیاں تم کر سکتے ہو، اور فاسقہ اور جہنمیاں یہ تم کہہ سکتے ہو، ہم تو کہتے ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، مومن کیا دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر سکتا ہے؟ بولو یار، نہیں کر سکتا، اور تم کہتے ہو لم تتکلم فی حیاتہ، زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا، پھر کیا جہنمیاں بنی؟ ایک باغ کے ٹکڑے پیچھے اتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں، زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا۔ نہ لم تتکلم فی حیاتہ کا مطلب یہ ہے جب فرمان رسالت حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچا، پہلے فرمان نہ سنا تھا، لیکن اب آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن لی، لم تتکلم فی حیاتہ، پھر آپ اس دنیا سے چلی تو گئی، وراثت کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ فرمان رسالت کے سامنے وہ مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ حضور کا فرمان آ گیا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مومن سر جھکا جائے بیٹی سر نہیں جھکاتی۔ تو جب انہوں نے سن لیا کہ حضور کا فرمان ہے انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ پھر زندگی بھر آپ نے باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا۔ باغ فدق کا مطالبہ، لم تتکلم فی حیاتی کا یہ مطلب نہیں ہے زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا، لم تتکلم فی حیاتی کا مطلب یہ ہے باغ فدق کے مانگنے کے سلسلہ میں کلام نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ اب 2 باتیں، ہبہ کے طور پر تو یہ تھا نہیں، میں نے اپنی کتاب سے پیش کر دیا، اب رہ گئی وراثت۔ وراثت کے سلسلے میں اپنی کتابوں سے ایک نہیں سینکڑوں روایتیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن غیروں کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ شیعہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی، اس کے اندر حضرت جعفر طیار سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن اورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر۔ حضرت امام جعفر
صادق روایت فرماتے ہیں، جعفر صادق روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وراثت ہوتی ہے۔ اب سیدتنا عائشہ فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات اور حضرت عباس، حضرت علی کا جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی وراثت کا مطالبہ کیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی وارث تھے ہی نہیں۔ کیوں وارث نہیں تھے؟ چچا کی موجودگی میں چچا زاد بھائی کا ترکہ نہیں ہوتا۔ چچا کی موجودگی میں چچا زاد بھائی جو ہوتا ہے اس کو وراثت نہیں ملتی۔ حضرت عباس جب موجود ہیں تو حضرت علی کا کوئی حصہ نہ تھا، لہٰذا وہ محض حمایت کے طور پر بات کر رہے تھے۔ جب ان کو یاد دہانی کرائی گئی کہ فلاں موقع پر حضور نے فرمایا تھا انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، سب نے بیک زبان یہی کہا یہ حضور کا فرمان ہے، ہم نے سن رکھا ہے، لہٰذا سبھی خاموش ہو گئے، کسی نے بھی اس کے بعد یہ وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ پھر یہ باغ حضرت عمر فاروق کے قبضہ میں رہا، آتے آتے پھر حضرت علی کے قبضہ میں آ گیا۔ اگر کہا جائے کہ ان کی وراثت تھی، سیدنا صدیق اکبر نے قبضہ کی، میں کہوں گا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تھے آج تو ان کے قبضہ میں آ گیا تھا، یہ وراثت تقسیم کرنے والا کام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جو لفظ صدیق کے بارے میں کہتے ہو علی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ کیا حضرت علی نے تقسیم کیا تھا؟ نہیں کیا۔ تو پھر جو لفظ صدیق کے بارے میں کہتے ہو وہ علی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ ثابت ہوا کہ جو کام صدیق نے کیا وہی برحق تھا، اسی وجہ سے اسی کو برقرار رکھا حضرت علی نے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے فدق کا مطالبہ کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے فاطمہ یہ مال تو میں دے نہیں سکتا، چونکہ انبیاء یہ مال مسلمانوں کا ہے، اور حضور نے فرمایا انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، بیت المال کے اندر رہتا ہے، اور اسی طرح تقسیم میں کروں گا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے رہے۔ باقی رہ گیا یہ میرا مال، میرے احوال، میرا مال تمہارے سپرد۔ شیعہ کی معتبر ترین کتاب حق الیقین ملا باقر مجلسی کی ناچیز کے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے اموال و احوال خدرہ از تو مذاقہ نمے کنم، آنچے خواہی بگیر تو سیدہ امت پدر خودی و شجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود انکار فضل تو کسے نمے توانت کردد، تو حکم تو نافذ است در اموال من اما در اموال مسلمانہ مخالفت گفتہ پدر تو نمے توانم کرد۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرا مال حاضر، میرا ساری جائیداد حاضر، جس طرح چاہو اے فاطمہ تم میرے نبی میرے سردار کی بیٹی ہو، میرا مال تمہارے ہاں پیش ہے، جس طرح چاہو خرچ کرتے رہو، رہا مسلمانوں کا مال تو اس میں تمہارے باپ کی میں مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا جی نہیں جی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال نہیں دیا تھا، حضور کی بیٹی کو مال نہیں دیا، میں نے کہا یہ صدیق وہی نہیں ہے۔ حضور نے ایک دفعہ مال مانگا، سیدنا صدیق اکبر نے گھر میں سے جو کچھ تھا اٹھایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر میں خدا اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس وقت تو اپنی قمیض کے بٹن بھی اتار کے حضور کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اور بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے چبا رہے ہیں۔ اس وقت تو بٹن بھی اتار کے حضور کے دربار میں پیش کر رہے تھے، اور آج حضور کا اس طرح دل دکھا رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو نہیں دے رہا ہے۔ نہ، آپ نے وہی کیا جو برحق تھا، اور یہی ان کا فرض تھا۔ جب یہ بات سن چکے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کی بات کی تصدیق فرما دی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا وصیت فرما گئی تھی کہ میرے جنازے میں سیدنا صدیق اکبر کو شریک نہ ہونے دینا، انہوں نے بہت دھوکہ کیا ہے مجھے باغ، یہ بالکل بکواسیں ہیں۔ مسلمان سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک باغ کے ٹکڑے کی وجہ سے ناراض؟ کیا تم ہی حضرت فاطمہ کو اس طرح کے جنمیاں کہہ سکتے ہو؟ تم کہتے ہو پوری زندگی میں کلام نہیں کیا اور ناراض رہی۔ میں تمہاری کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ویسے بھی فراق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روتی رہتی تھی، ایک دفعہ زیادہ رونے لگ گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر کے گھر والے، انہوں نے کہا اے فاطمہ تم معمول سے زیادہ کیوں روئی ہو؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے میرا وقت قریب آ رہا ہے،
لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا جنازہ اٹھایا جائے اور میرے جسم کے ابھار پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے. میں جنازوں کو اٹھتا دیکھتی ہوں اور اس طرح جنازے اٹھتے ہیں, اوپر ویسی ہی چادر اوڑھ دیتے ہیں, جسم کا ابھار نظر آتا ہے. حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے شام کی عورتوں کے جنازے دیکھے, اس طرح لکڑوں کو اوپر گنبد نما بنا کے چادر ڈالتے ہیں, پردے کا انتظام ہو جاتا ہے, تو لہٰذا آپ فکر نہ کیجئے, اس طرح کے پردے کا انتظام ہو سکتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ہی دفعہ اس دن تبسم فرمایا اے اسماء بنت امیس, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری تجہیز و تکفین کا انتظام تم نے کرنا ہے. تجہیز و تکفین کا انتظام تو اسماء بنت امیس کر رہی ہیں اور خاوند کو جنازے سے روک گئی تھی. شرم نہیں آتی؟ سنو, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ صدیق نے پڑھایا ہے. طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے, دو سندوں سے یہ روایت آئی ہے, امام شابی سے اور امام نخعی سے. عن شابی قال صلی علیہ ابو بکر وعن ابراہیم قال صلی ابو بکر الصدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکبر علیہا اربع. جنازہ ہی سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا تھا, اور یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں جن کو 75 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی ہے. 75 مرتبہ جاگتی ہوئی زیارت نصیب ہوئی, اور ان کی مسند فاطمہ الزہرا اور صفحہ نمبر 102 سے پیش کر رہا ہوں. فجاء ابو بکر و عمر لیصلوا فقال ابو بکر لعلی ابن ابی طالب تقدم فقال ما كنت لتقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتقدم ابو بکر فصلى علیہا. حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار جنازے پر تشریف لے گئے, پیچھے کھڑے ہو گئے. دیکھتے ہیں علی کیا کرتے ہیں, آج علی کیا کرتے ہیں, پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے, صدیق کو ہاتھ سے پکڑا, صدیق آپ آگے جائیے, جنازہ پڑھائیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا علی آپ امامت فرمائیں. حضرت علی نے فرمایا جس کو حضور مصلی پر چڑھا کے جائیں میری کیا جرت ہے, میری کیا مجال ہے اس کو مصلی سے پیچھے کروں. صدیق آپ ہی مصلی پر چڑھیے اور جنازہ فرمائیے. تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ صدیق اکبر نے پڑھایا. جنازہ سیدنا صدیق اکبر, اور حق بھی ان کا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلا جنازے کا حق خلیفے کا ہوتا ہے. سب سے پہلا جنازے کا حق کس کا ہوتا ہے؟ یہ اشیۃ اللمات کے اندر شیخ محقق نے 3 جلد اشیۃ اللمات کے اندر لکھا, جب حضرت حسن پاک کا وصال ہوا تو جنازہ کے لیے مروان یا حضرت امیر معاویہ کا جو اس وقت وہاں پر حاکم تھا, اس کو جنازے کے لیے حضرت حسین پاک نے آگے کیا, اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اگر شریعت کا حکم یہ نہ ہوتا کہ حاکم جنازہ پڑھائے گا تو پھر جنازے کے لیے میں آپ کو یہ موقع نہ دیتا, بلکہ ہم خود جنازہ پڑھاتے. شریعت کا حکم, میں پوچھتا ہوں, حسین بیٹا ہے, اس کو شریعت کا حکم معلوم ہے, امی کو حکم معلوم نہیں تھا, حضرت علی کو حکم معلوم نہیں تھا. بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تمہاری بکواس کرنے والوں نے تو ادھر تک بکواس کر دیا, اور اس کے اندر تمہاری ناج البلاغہ کے اندر اور اس کے علاوہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, تم نے لکھا جنازہ حسن و حسین نے بھی نہیں پڑھا. تم صدیق کی بات کرتے ہو, تمہاری کتابوں میں تو یہ تک لکھا ہے 7 بندوں نے جنازہ پڑھا. کتنوں نے 7 بندوں نے جنازہ پڑھا. میں پوچھتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر تو ناراض تھے, ان سے تو فاطمہ الزہرا ناراض تھی, لیکن حسن و حسین نے کیا کیا تھا؟ حسن حسین نے کیوں نہیں پڑھا؟ دوسرے حضرات نے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. از امیر المومنین صلوات اللہ علیہ روایت کرداست کہ ہفت بر جنازہ فاطمہ نماز کردن ابو ذر و عمار و حذیفہ و عبداللہ بن مسعود و مقداد ومن امام عائشہ بودم. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا 7 بندوں نے جنازہ پڑھا, ابو ذر غفاری, عمار, حضرت حذیفہ, حضرت عبداللہ بن مسعود, مقداد, اور حضرت علی فرماتے ہیں میں نے امامت کی. میں پوچھتا ہوں حسن کدھر ہے؟ 7 بندوں نے جنازہ پڑھا, حسن کدھر ہیں؟ حسین کدھر ہیں؟ اور عبداللہ بن عباس کدھر ہیں؟ حضرت عقیل بن ابی طالب کدھر ہیں؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کدھر ہیں؟ حضرت قیس بن سعد کدھر ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کدھر ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری کدھر ہیں؟ حضرت سہل بن حنیف کدھر ہیں؟ ان سب کو تو تم بھی مانتے ہو, یہ کدھر تھے؟ اگر کہا جائے کہ جنازہ حضرت علی نے پڑھایا
اور بالکل 7 بندوں نے پڑھا، تو میں کہوں گا کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ چونکہ انتہائی پردے میں رات کے اندر پڑھا گیا، کسی کو مطلع ہی نہیں کیا گیا، اس وجہ سے اتنے قریبی رہ گئے، تو پھر تو مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے سیدنا صدیق اکبر جنازہ نہ پڑھنے کے لیے گئے تو یہ تمہاری بکواسیں ہو سکتی ہیں، یہ تو حق ہی انہیں کا ہے۔ اور روایات کے اندر ثابت ہے سیدنا صدیق اکبر سرکار نے خود جنازہ پڑھایا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر چند باتیں میں نے عرض کر دی باغ فدق کے سلسلے میں، امید ہے کہ جو باتیں میں نے عرض کی یہ انشاءاللہ العزیز عقیدے کو درست رکھنے کے لیے کافی ہوں گی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔